ایشیا کی فہرست میں آنا یہ بہت کم پاکستانیوں کو یہ اعزاز ہوتا ہے جن کی ایج 30 سے کم ہوتی ہے۔ یوتھ جنرل اسمبلی چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کبھی ایک ایسا مومنٹ آیا کہ آپ نے سوچا یار کہاں پھنس گیا ہوں؟ ہمارا میڈیا دکھاتا ہے کہ ایک یوٹیوبر جو صبح اٹھتا ہے، فیملی ولاگنگ کرتا ہے، وہ گاڑیوں میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، انٹرنیشنل ٹرپس کر رہا ہے۔ سو ہماری یوتھ سمجھتی ہے کہ یہی ایک کامیابی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی یوتھ ہو جو اپرچونٹیز سے لیس ہو۔ فوربس انڈر 30 میں نام آنے کے بعد فہد شہباز کا اگلا ٹارگٹ کیا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 53۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا شاہد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یوتھ جنرل اسمبلی کے فاؤنڈر اور فوربس انڈر 30 کے اندر بھی ان کا نام شامل ہو چکا ہے، فہد شہباز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ آپ کو مبارکباد، آپ کا نام فوربس 30 کے اندر شامل ہو چکا ہے، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ دیکھیں، یہ بہت کم پاکستانیوں کو یہ اعزاز ہوتا ہے جن کی ایج 30 سے کم ہوتی ہے، اور ایشیا کی فہرست میں آنا، اور بالخصوص سوشل امپیکٹ جس میں میرے سے پہلے جب تک یہ فوربس کی تاریخ ہے صرف 2 پاکستانی تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک کرم ہے کہ جس کی ایک خاص کرم نوازی سے میں یہ فوربس 30 کا حصہ بنا، اور میرے پیرنٹس کی دعائیں اور جو میرے مینٹورز ہیں ان کی گائیڈنس کے بعد۔ اور ہماری آڈینس کو آپ یہ بھی بتا دیں کہ فوربس 30 ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، فوربس 30 ایک امریکی میگزین ہے جو بزنس اور سوشل امپیکٹ اور جو باقی فیلڈ ہوتی ہے، آرٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ، ای آئی، فن ٹیک، اس کے اوپر ایک فہرست شائع کرتا ہے دنیا کے کامیاب لوگوں کی، اور ان کی ایک پریسٹیجیس لسٹ ہوتی ہے انڈر 30 جن کی عمر 30 سال سے کم ہوتی ہیں، جو یوتھ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کی جاتی ہے۔ اس لسٹ کے اندر ہر سال ایشیا کی ایک الگ لسٹ آتی ہے، آسٹریلیا کی، یورپ کی ایک الگ لسٹ ہوتی ہے، اسی طرح امریکہ کی ایک الگ لسٹ ہوتی ہے۔ تو اس لسٹ کے اندر وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کو پبلش کیا جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی 5 پاکستانی اور ایک پاکستانی کمپنی جو سنگاپور بیس ہے، جو اوورسیز پاکستانی اسے چلا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ میرا نام آیا ہے سوشل امپیکٹ کی کیٹیگری میں۔ سر، ہم یوتھ جنرل اسمبلی کی بات کریں تو یوتھ جنرل اسمبلی چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کبھی ایک ایسا مومنٹ آیا کہ آپ نے سوچا یار کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ دیکھیں، شروع میں لیک آف فنڈ کی وجہ سے ایک ایج اس طرح کی تھی کہ جس میں لوگ اتنا زیادہ سنجیدہ آپ کو نہیں لیتے، تو تب تو یہ شروع میں ایک مسئلہ آیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے لوکل امپیکٹ بنانا شروع کیا، اور اس کے بعد جس طرح سے ہم نے کسی نہ کسی سطح پہ لیجسلیشن کے اندر انوالو کرنا شروع کیا یوتھ کو، تو اس کے بعد اس کا بہت جو ایک پائیداری تھی وہ آنا شروع ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ابتدائی سطح پہ مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر انداز میں ڈھلتی جاتی ہیں۔ آپ نے سیریسنس کی بات کی ہے کہ لوگ زیادہ سیریس نہیں لیتے، تو ہم پالیسی میکنگ جو لوگ ہوتے ہیں اور جو آفیشلز بڑے بڑے ہیں، جب آپ ان کے پاس یوتھ کا مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو کیا وہ اس یوتھ کے مسئلے کو یا آپ کو ینگ کو دیکھ کر آپ کا مسئلہ سنتے ہیں آسان طریقے سے؟ دیکھیں، پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اپنا امپیکٹ بنانا شروع کیا، پہلے یوتھ کے لیے پالیسی ضرور بنتی تھیں۔ 2012 میں پنجاب یوتھ پالیسی بنی، اس سے پہلے 2008-9 میں مشرف کے ٹائم پہ ایک پالیسی بنی تھی، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ یوتھ کی پالیسی ہو اور یوتھ کو انوالو کیا جائے۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ 2026 میں نیشنل یوتھ ایڈولسنٹ پالیسی بننے جا رہی ہے، جس میں 9 سال سے لے کر 15 سال تک کا ایک ایڈولسنٹ، اور 15 سال سے لے کر 29 سال تک کی ینگسٹر کو جو کنسلٹیشنز میٹنگ ہے اس میں بٹھایا جا رہا ہے۔ تو پہلے یوتھ کے لیے پالیسی بنتی تھی لیکن ان کو لے کے نہیں بنتی تھی، اب ٹیبل پہ یوتھ کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے، کیونکہ 64% جو یوتھ ہے یہ مائنورٹی قطعاً نہیں ہے، یہ اکثریت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اکثریت کے فیصلے شامل نہیں کیے جائیں گے فیصلہ سازی میں، تب تک باقی جتنے بھی محکمے ہیں، جتنی بھی وزارتیں ہیں، ان کے اندر نوجوانوں کو لے کے جو ایک سنجیدگی ہے وہ نظر نہیں آئی۔ تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ یوتھ ممبرس میں، جو آپ نے کہا کہ ہم یوتھ کو ساتھ میں شامل کرتے ہیں، تو کوئی بھی یوتھ کا ممبر وہاں پہ شامل ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی اسپیشل کرائیٹیریا؟ دیکھیں، پہلا کرائیٹیریا کہ وہ پاکستانی ہو، دوسرا کرائیٹیریا 15 سال سے 29 سال تک کی ایج ہو، تیسرا یہ کہ ہم ہر سال اپنا ایک کوہورٹ لے کر آتے ہیں 96 لوگوں کا اور 500 والنٹیئرس کا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد مین سٹریم میں کوئی شہر آ جاتے ہیں، بلکہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان، انٹیریئر سندھ، فاٹا،
یہ تمام جو علاقے ہوتے ہیں یہاں سے اس کی متناسب ایک نمائندگی دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ کہورٹ مکمل ہوتا ہے، اور اس میں بالخصوص اوورسیز اور مائنورٹیز ان کا بھی خاص خیال رکھا ہے. اوورسیز یوتھ بھی شامل ہوتا ہے. اوورسیز یوتھ بھی اس میں شامل کیا. ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو آج کل کی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں فوکس کے اپرچونیٹیز نہیں ہیں ان کے پاس، فوکس کا مسئلہ آ رہا ہے، یا گائیڈنس نہیں ان کو صحیح مل رہی؟ دیکھیں گائیڈنس تو ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کہ جو سوسائٹی میں کامیاب مثالیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا میڈیا کامیاب مثالوں کو دکھاتا نہیں ہے. ہمارا میڈیا دکھاتا ہے کہ ایک یوٹیوبر جو صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد ایک فیملی ولاگنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ گاڑیوں میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، انٹرنیشنل ٹرپس کر رہا ہے. بالکل. سو ہماری یوتھ سمجھتی ہے کہ یہی ایک کامیابی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا یہ سسٹینیبل ہرگز نہیں ہے. تو ہمارے میڈیا کو سائنس، آرٹ، ٹیکنالوجی میں ایسی کامیاب مثالیں دکھانی ہوں گی ینگسٹرس کی، جو پاکستان سے باہر جا کے بڑی بڑی کمپنیز کے اندر کام کر رہے ہیں، جو پاکستان میں وینچر کیپٹل میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ انگیج ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثالیں دکھانے کی ضرورت ہے. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ہم ایسی پالیسی مرتب نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے انڈسٹریز لگیں. انڈسٹریز لگنے کے بعد آسانی ہو. اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں بطور کارپوریٹ کمرشل لائر یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ ایک انڈسٹری لگتی ہے تو بہت سے ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے کمپلائنسز شروع کر دیتے ہیں. یہ سنگل ونڈو کمپلائنس ہونی چاہیے. جب انڈسٹری لگے گی یہاں پہ تو لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. تو معیشت کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. انڈسٹری لگے گی، اور انڈسٹری لگنے کے بعد آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہتر ہوں گی، اور آپ کے یوتھ کو روزگار بھی ملے گا. ہاں، ایجوکیشن سسٹم بھی اس کے اندر بہت میٹر کرتا ہے. تو آپ کوئی ایسی چیز جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ڈیلیٹ کرنا چاہیں، جو ہماری یوتھ کو خراب کرے؟ 4 چیزوں پہ میں بات کروں گا. نمبر 1 کے 0.8% بجٹ ہے ہمارا جی ڈی پی کا، یہ 4% ہونا چاہیے پہلی سطح پہ. دوسری سطح پہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 2.5 کروڑ سے زائد بچہ اسکول سے باہر ہے، ان کو اسکول میں لے کے آنا چاہیے. تیسری سطح پہ جو ہمارا کریکولم ہے نا، جب باہر کی جو جامعات ہیں بڑے بڑے جنہیں دماغ پیدا کیے ہیں، وہ جامعات اس طرح سے نہیں بناتی کریکولم کہ ان کے پاس یہ اویلیبلٹی ہے پڑھانے والے اساتذہ کی. تو جس کے مطابق انڈسٹری ان کو بتاتی ہے کہ جی سیمی کنڈکٹر میں لوگ چاہیے، ای آئی میں لوگ چاہیے، ہمیں آرٹ اینڈ فیشن میں لوگ چاہیے، تو اس کے مطابق وہ ڈیزائن اپنا کرتے ہیں. چوتھی سطح پر یہاں پر ٹیچرز کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جا رہی. ٹیچرز کو وہ رسپیکٹ آپ دیں گے، ٹیچرز کی جو ہے فائنینشیل صورتحال اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے ورک پلیسمنٹ ایسے انسینٹیو دیے جائیں گے، تب تک اچھے لوگ اس شعبے کے اندر نہیں آئیں گے. بہت ہمارے اساتذہ اب بھی، لیکن بہت لوگ ہیں جو آپ پوچھیں کسی سے کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے نہیں بننا چاہتا. تو آپ کو ان کو لانے کے لیے آپ کو انسینٹیو دینے ہوں گے. باہر کے آپ پروفیسرز دیکھیں جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ان کے کتنے انسینٹیوز ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، اور پھر ایک عزت دی جاتی ہے، ایک تکریم دی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ چیز لیک کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر اگلے 5 سے 10 سال میں آپ یوتھ کا مائنڈ سیٹ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی یوتھ ہو جو اپرچونیٹیز سے لیس ہو. ایک تو یہ کہ جو اپرچونیٹیز ہمیں مل رہی ہیں یہ ہمارے سے پہلے پچھلی جنریشن کو نہیں ملی. آپ دنیا کی بڑی یونیورسٹیز آکسفورڈ سے لے کے امریکہ کی تمام یونیورسٹیز، پورے یورپ کی، ایک تو آپ کو فری سرٹیفکیشنز دے رہی ہیں، پھر دنیا کی سب سے بڑی فری یونیورسٹی یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے. تو ہم پر منحصر ہے کہ ہم انسٹا کی ریلز کے اندر اپنا ٹائم ضائع کریں، ٹک ٹاک کی طرف ضائع کریں، دیگر سرگرمیوں کی طرف ضائع کریں، یا کسی نہ کسی طرح اپنے ایکیڈیمیا اور اپنے اسکل کو انہینس کریں. تو اگر ہم نے اس چیز پہ قابو پا لیا بر وقت، تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی یوتھ دنیا پہ کس طرح سے رول کر رہی ہوگی. بالکل سر، آپ نے یہ ایپس وغیرہ کی بات کی ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا ہے کہ ان ایپس کو بھی اچھے طریقے سے اگر یوٹیلائز کر لے ہماری یوتھ اس کو اپنی اسکلز اجاگر کرنے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے. دیکھیں جس طرح سے اب ہمارے پاس جی پی ٹی ہے، جی پی ٹی کے علاوہ ایل ایم ہے، اور پھر اس کے علاوہ کلاڈ ہے. تو کلاڈ پہ تو اگر آپ انسٹرکشن دیں گے کہ اگلے دن آپ نے یہ کام کرنے ہیں، آپ ڈیزائن کریں، آپ اپنا چیف آف سٹاف ایک بنا لیں. تو دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے آ چکی ہیں. مجھے کلاڈ میں جو ای میلز ہوتی ہیں مجھے وہ الگ سے فلٹر کر کے آ جاتی ہیں.
تو آپ کو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ مختلف آپ ویڈیوز دیکھیں گے, آرٹیکلس پڑھیں گے, وہاں سے چیزیں آئیں گی. اور میں ایک ایڈوائس تو ینگسٹرس کو لازمی کرتا ہوں کہ جو بھی گول اپنا بنائیں اس کا ایک شارٹ انالیسس لازمی کریں اور اس کے اوپر عمل کریں, اور عمل کرنے کے ساتھ کوشش کریں کہ ریڈنگ کی ہیبٹ کو اپنائیں. فوربس انڈر 30 میں نام آنے کے بعد فہد شہباز کا اگلا ٹارگیٹ کیا؟ دیکھیں, میں پہلے تو اپنے آپ کو ایک ایکیڈیمیا میں تھوڑا سا مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں, کچھ ریسرچ کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر کچھ پالیسی پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور دوسری سطح پہ پاکستان میں ایک ایسی پارلیمنٹ بنانا چاہ رہا ہوں جو صوبائی اور وفاقی جو پارلیمنٹ ہیں, ہماری اسمبلیز ہیں, اس کے ساتھ مل کر کام کریں. اور جیسے ہم نے شیڈو کابینہ شروع کی تھی 2018 میں 26 وزارتوں پر مشتمل, اس شیڈو کابینہ کی کوئی نہ کوئی اسمبلیز کے ساتھ ایک حیثیت دی جائے. اگر اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ بطور شیڈو کابینہ نہیں آنا چاہتے, وہ تنقید برائے تنقید پہ رہنا چاہتے ہیں, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم تنقید برائے اصلاح اور متبادل پالیسی کے طور پر ضرور موجود ہوں. سر لاسٹ سوال آپ سے تھوڑا سا کروں گی ایک فنکی وے میں, کہ فہد شہباز کو ایک دن کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو آپ سب سے پہلے کون سا نوٹیفیکیشن سائن کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان میں جو تعلیم کا جو بجٹ ہے اس کو بڑھاؤں گا, اور دوسری سطح پر میں یوتھ کے لیے ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں لازمی کر دوں گا کہ 50% ینگ اور وائبرنٹ یوتھ ہونی چاہیے. تیسری سطح پہ فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے انڈسٹریز, اب گو کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, لیکن میں ایک دن میں وہ کوشش کروں گا کہ ایک ایسا میکینزم بنا دیا جائے کہ کچھ پاکستان کے جو ایریا ہیں وہ ٹیکس فری کر دیے جائیں, جس کے بعد یہاں پر اگلے 10-15 سال تک, مثال کے طور پہ بلوچستان, اگلے 10-15 سال تک ٹیکس نہ دینا پڑے, وہاں پہ انڈسٹریز لگیں, لوگ امپاور ہوں, لوگوں کو روزگار ملیں, اور پاکستان اقوام عالم میں اپنی داستان فراست کو جو کہتے ہیں سنہری لفظوں میں تحریر کرنا, وہ شروع کریں. بالکل سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ ہماری یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, جس طرح سے میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت سی وہ چیزیں ہیں جو پچھلی جنریشن کے پاس نہیں تھیں. آپ انٹرنیشنل جو سرٹیفکیشنز ہیں, اسکلز ہیں, اور زوم کے ذریعے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوں, لنکڈ ان کے ذریعے کنیکٹ ہوں. یہ جو ٹول ہے GPT اور کلاڈ, اس کا درست استعمال کریں. اور تیسری آخری چیز کہ جو بھی کام کرنا چاہیں اس پہ فوکس کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن کر ڈالیں. جیسے ہماری یوتھ آج کل بہت زیادہ ڈی موٹیویٹیڈ ہو گئی ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی, ہماری مسئلے یا ہم اگر کچھ بولیں تو اس میں ہماری بات کو ترجیح نہیں دی جاتی, تو اس میں آپ ہماری یوتھ کو کیا کہیں گے کہ آپ ڈی موٹیویٹیڈ نہ؟ دیکھیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگسٹرز, میرا ایکسپیرینس رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ 10-11 سال کام کرنے کا, بہت کم ینگسٹرز ہیں جو محنت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے. آج ہماری یوتھ جو ہے وہ محنت کرنا چاہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, پہلے کوہورٹ میں 500, پھر آتے ہیں 100, پھر کہتے ہیں 10, اور پھر 10 میں سے بھی کوئی 3-4 ہوتے ہیں جو ایکچوئل محنت کرنا چاہتے ہیں. ورنہ وہ ہمارے ہاں ایک آج کل وتیرہ بن گیا ہوا ہے کہ ہمیں مچھلی بس جو ہے وہ دے دی جائے اور مچھلی جو پکڑنا ہے وہ نہ سکھایا جائے. تو ہمیں اس روش سے باہر آنا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ تھے فہد شہباز صاحب. بہت اچھی ہماری کنورسیشن ہوئی ہے. ہماری یوتھ کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہماری اسمبلی اوپنز ہیں سب کے لیے, ان سے جا کے رابطہ کریں. اور اب تک کے لیے اتنے ہی, ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.